ویلکم بیک ٹو یوتھ پارلیمنٹ. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں APMSO کے چیئرمین سید وحید الزمان صاحب, ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ناظم اسلامی جمعیت طلبہ سید سمیع اللہ حسینی صاحب, اور ہمارے ساتھ ہیں اس وقت الیکٹ پریزیڈنٹ PSF کراچی فیصل شیخ صاحب. انہوں نے کہا ہے, سب نے کہا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین جو بحال ہونی چاہیے. اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ یونین کیا ہوتی ہیں, اور اگر آپ کبھی اپنے کسی ٹیچر کے پاس سے ملے ہوں جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جنہوں نے پڑھا ہو, بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ یار کیا زبردست ڈبیٹ ہوتی تھی, روبرو کے پروگرام ہوتے تھے, تحریری مقابلے ہوتے تھے, کالج یونیورسٹی کا میگزین پرنٹ ہوتا تھا, جب اسٹوڈنٹ روسٹم پہ کھڑو کے بولتے تھے تو کیا تقریر ہوتی تھی, جب وہ لکھتے تھے تو کیا تحریر ہوتی تھی. یہ ساری چیزیں یونین سے آتی تھیں, یونین سے لیڈر سامنے آتے تھے. اب وہ بات نہیں ہے کیونکہ ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے یونین پہ پابندی لگے ہوئے, لیکن ابھی ہم اس طرف نہیں جاتے. اس سیشن میں ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ جو کہ پروگرام کے آغاز میں آج یوتھ پارلیمنٹ کے جو ممبرز یہاں پر موجود ہیں انہوں نے اٹھائی تھی, اور وہ اٹھائی تھی کہ ابھی موجودہ کیا ہو رہا ہے, ابھی کیا پرابلمز ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز کالجز کے اندر, اس سے میرے خیال سے آپ کا پرسنلی, آپ لیڈرز ہیں, اتنا انٹریکشن نہیں ہے جتنا کہ آپ کے جو کارکن ہیں ان سے انٹریکشن ہے. آپ نے کیا طریقہ بنایا ہے کہ کون اس کے ممبر بن سکتے ہیں, کس طرح سے وہ آ سکتے ہیں. میں جب کراچی یونیورسٹی گیا, میں نے وہاں جا کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ یار آپ کیوں نہیں ممبر بنتے, آپ جائیں, آپ بھی کسی وقت بھی یونیورسٹی میں اپنی گاڑی موٹر سائیکل کے ساتھ آ جا سکتے ہیں, آپ کو فیسلٹی ملے گی, بغیر لائن کے آپ جو ہیں اپنے ساری چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ جو ممبرز بنانے کا طریقہ ہے یہ ہم آپ سے پوچھیں گے, اور ان کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں. اور اس میں اپنا ایک واقعہ بھی شیئر کروں گا. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر نمان لاجی بات کر رہا ہوں. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں جناب؟ سر کراچی سے بات کر رہا ہوں. کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, انوائرمنٹل سائنسز ڈپارٹمنٹ. جی سر, جلدی کہیے اپنی بات. سر میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ تمام طلبہ جو تنظیمیں ہیں, جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کراچی یونیورسٹی کے اندر جو ہولڈنگ, وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کام یا بات چیت کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ کلیشز مسئلے کا حل کیوں بنے ہوئے ہمارے پاس؟ چلیں, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. آج ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئی ہیں, ٹھیک ہے نا, آج ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہو رہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ آج کے اس پروگرام کے ذریعے جو ہے ہم آخر میں پازیٹیو سائن کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو سمیع, پہلے آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ بتائیں کہ یہ کیا پرابلم ہوتی ہے. میں ایک اپنا واقعہ بھی شیئر کروں. یوتھ پارلیمنٹ, اس وقت ہم نے اناؤنسمنٹ دی ہے, پورے پاکستان میں ممبرز بن رہے ہیں یوتھ پارلیمنٹ کے. ہم پہلی دفعہ جو ہے یوتھ پارلیمنٹ میں ہر نوجوان کو ہم نے دعوت دے دی ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ آئیں, ملک کی تعمیر ترقی میں کام کریں. لیکن ہم 4 سال سے ہم سلیکٹڈ یوتھ پارلیمنٹ ممبرز کے ساتھ کام کر رہے تھے تاکہ ان کی ایک پولیٹیکل تربیت ہو. 2005 میں ہم نے آغاز کیا, اور کراچی یونیورسٹی میں بھی ہم نے کیمپس بنایا, سارے کراچی کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر, پرائیویٹ اور میں بھی اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں. لیکن جو گورنمنٹ یونیورسٹیز تھیں, اردو سائنس بھی ہے جہاں پہ زیادہ انفلوئنس ہم دیکھتے ہیں, یا کراچی یونیورسٹی اور دوسری یونیورسٹیز, وہاں پہ جو کارکن تھے انہوں نے ہمارے ممبرس کے ساتھ بھی کچھ اچھا رویہ نہیں اپنایا. میں کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا, کسی پارٹی سے, ڈفرینٹ پارٹی سے. انہوں نے کہا یار آپ جو ہے وہ ہمارے مقابلے میں کوئی طلبہ تنظیم جیسے بنا رہے ہیں. ہم نے بہت سمجھایا ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, یا ہماری کوئی پیرنٹ پولیٹیکل آرگنائزیشن نہیں ہے, ہم تو ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ایک کلیشز والی صورتحال بھی ہو گئی, کچھ ہمارے نوجوانوں نے پٹائی وٹائی بھی کھائی ان کے ہاتھوں. لیکن پھر ہم جب لیڈر سے ملے, جیسے آپ لیڈرس ہیں, آپ چیئرمین ہیں, آپ ناظم ہیں, آپ پریزیڈنٹ ہیں, تو بہت اچھا رسپانس ملا. انہوں نے ہمیں بڑا ویلکم کہا. اس وقت جو آپ لوگ کی جو ہیرارکی میں جو ٹاپ پہ تھے, اور وہ ہمارے ساتھ ملے, اور میں تو بہت امپریس ہوا ان سے مل کے, جیسا کہ میں امپریس آپ سے ہوا ہوں, آپ لوگوں سے ہوا ہوں. میں آپ کے آفس گیا, آپ سے ملا, میں آپ کے آفس گیا, آپ سے ملا, میں آپ سے ملا جا کے. تو میں آپ لوگوں کے جو اپر لیڈر ہے اس سے میں متاثر ہوں. لیکن جو ایک کارکن ہے آپ کا, جس سے انٹریکشن ہے ان یوتھ پارلیمنٹ کے ممبرس یا پاکستان بھر کے نوجوانوں کا, وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس کچھ پاور مل گئے اور وہ ان پاورز کا غلط استعمال کرتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا, وہ دیکھیں تشدد ہے, یا کہیں کہ اس طرح کا جو عنصر طلبہ تنظیموں کے کارکنان کے اندر یا یوتھ کے اندر آ گیا ہے, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ایک معاشرے کا حصہ ہے نا. آپ دیکھیے کہ آپ کے معاشرے کے اندر تشدد کا عنصر کتنا بڑا ہے. اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ وہ تشدد کا عنصر تعلیمی اداروں کے اندر بھی آیا ہے. آپ شہر کراچی کے پچھلے 2 مہینوں کا جائزہ لے لیں, اس شہر کے اندر پولیٹیکل پارٹیز نے ٹارگٹ کلنگ کے کتنے واقعات. نہیں مقصد آپ نے کوئی ایسا قانون بنایا ہے کہ آپ نے ان سے یہ بولا ہو کہ بھائی آپ نے اسلحہ جو ہے یونیورسٹی میں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, میں نے ایک دفعہ دیکھا کراچی یونیورسٹی کے اندر, میرے اپنے آنکھوں دیکھا حال ہے کہ جو جن بینچز کے اوپر اسٹوڈنٹ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں,
ود ان منٹ جو ہے ان بینچوں کو توڑا گیا, ان کے ڈنڈوں کو استعمال کیا گیا لڑائی کے لیے. ٹھیک ہے, میں آپ موقع دیں تو میں بات کرتا ہوں نا مکمل. میں پہلے بھی اس کا جواب دینا چاہ رہا تھا تو شاید بریک آپ کی آ گئی. اصل میں اس میں دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ تشدد کا جو عنصر معاشرے کے اندر موجود ہے, وہ جو نوجوان آتا ہے, طالب علم آتا ہے جامعہ کے اندر, کالج کے اندر, وہ عنصر اس کے اپنے ساتھ لے کر آئے گا. جس حساب سے آپ کے معاشرے کے اندر تشدد کا عنصر بڑھ رہا ہے, آپ کے کرائم ریٹس بڑھ رہے ہیں, آپ دیکھیں کیا اسی حساب سے تعلیمی اداروں کے اندر بھی بڑھ رہے ہیں؟ نہیں, وہ ریشو پھر بھی آپ کو کم نظر آئے گا اس حساب سے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کی, اسٹوڈنٹ پارٹیز کی ٹریننگ ہے, وہ جس حد تک بھی ان لوگوں کو روک سکتے ہیں, ان کو سمجھا سکتے ہیں. ایسی کیوں نہیں آپ نے ابھی تک پالیسی بنائی کہ جس میں آپ یہ بات کہیں؟ میں اس بحث دیکھیں تاریخ میں ہم نہیں جانا چاہتے, ہم اس ہسٹری میں نہیں جانا چاہتے کہ جناب سب سے پہلے کس طلبہ تنظیم نے اسلحہ اٹھایا تھا, سب سے پہلے جو ہے وہ کس کا کارکن شہید ہوا تھا, سب سے پہلے کون خون میں نہایا تھا, سب سے پہلے کس نے پتھر مارا تھا. ہم اس ہسٹری میں نہیں جاتے. تو اس مرض کی کرنا چاہ رہا ہوں جو پھوڑے سے جنم لیا ہے جس نے. دیکھیں آپ ٹھیک اس پھوڑے سے کی شدت سے اگر انسان کو بخار ہو اور آپ بخار کے اوپر بات کرتے رہیں, آپ تکلیف کے اوپر بات کرتے رہیں, صحیح ہے, آپ اس مرض کے اوپر کے جو پھوڑا اس کو مرض دے رہا ہے, اس کو تکلیف دے رہا ہے, اس سے بخار میں مبتلا ہو رہا ہے, اس کے اوپر آپ بات نہ کریں, لیکن آپ بخار کے اوپر بات کریں کہ بخار نہیں ہونا چاہیے, بخار کی ٹیبلٹ ہم دے دیں. ٹیچرز یہ کہتے ہیں. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ یونین جو ہے نا وہ اس تمام خرابی کی جڑ ہے, اس کے اوپر پابندی لگا دی. آپ اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کر دیں. ایک طالب علم کے جس کو جب 1 سال کے بعد اپنے طلبہ کے سامنے جانا پڑے گا اور وہ ووٹ مانگے گا, اس کو خود سمجھ میں آ جائے گی بات کہ نہیں مجھے ووٹ نہیں مل رہا کیونکہ میں نے یہ رویہ ان کے ساتھ رکھا ہے. اچھا وحید بھائی آپ کی طرف آتا ہوں میں. اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں, ٹیچرز یہ کہتے ہیں, ایون پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ اسلحہ پکڑا دیا گیا ہے نوجوانوں کے ہاتھوں میں. ان طلبہ تنظیموں کی وجہ سے بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے اسلحہ جو ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے, انہوں نے لڑنا سیکھ لیا ہے. ایک بات. اور دوسرا یہ کہ جو پیرنٹس آرگنائزیشن ہے, ظاہر بات ہے آپ تینوں آرگنائزنگ پیرنٹس آرگنائزیشن جو ہیں, یہ ان کے کوئی اپنا کوئی ٹیررسٹ ونگ ہیں یا ان کے کوئی اسلحہ بردار گروپ ہیں یا اس وقت کی یعنی مثلا یہ میں جو ہم امیج کی بات کر رہے تھے نا, مثلا اس حد تک امیج چلا گیا. میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو اپنی پیرنٹ پولیٹیکل پارٹی سے اسٹوڈنٹ یونینس کا یا اسٹوڈنٹ پارٹی کا ایفیلیشن کیا ہے, اور اس سے پہلے یہ کہ اسلحہ کلچر کہ دیکھیں یہ تو اب پھر وہی الزام تراشی اور تاریخ پہ بات کرنے بیٹھ جائیں کہ اسلحہ کلچر کس نے متعارف کرایا ہے, یہ ریکارڈ پہ ہے, سب کو پتہ ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں جب اسٹوڈنٹ جاتے ہیں تو وہ اپنے پڑھائی سے بھی جاتے ہیں اور وہ جو ہے ان کو سیاسی جماعتیں اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں. تو ایسا تو ہوگا. دیکھیں ہم نے جو ہے ایک واحد APMSO ایک ایسی سیاسی طلبہ تنظیم ہے جس نے ایک جو ہے نا نئی تاریخ رقم کی ہے, جس نے ہم آج بھی اسٹوڈنٹس کو وہ تمام موقع میسر کر رہے ہیں. ہم ان کو مفت کتب بازار کے ذریعے غریب متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مفت کتابیں دے رہے ہیں. ہم بک فیئر میں ان کو سستی کتابیں دے رہے ہیں. ہم ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم ان کے اندر غیر نصابی سرگرمیاں ابھارنے کے لیے ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں. ریکارڈز پہ یہ ساری چیزیں. اور جہاں تک ہماری سیاسی جماعت کا تعلق ہے تو MQM کی کوئی اسٹوڈنٹ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے APMSO, بلکہ APMSO نے MQM کو بنایا ہے. اور آج بھی MQM کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ ہے کہ ہم MQM کو صرف لیڈرشپ پرووائڈ کرتے ہیں. ہم MQM کو ایک اچھا ذہن معاشرے سے متوسط طبقے اور گھرانے سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں میں ایسا سیاسی شعور فراہم کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ MQM میں سیاسی جماعت میں پھر اپنے جوہر دکھاتے ہیں, وہ اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس پہ ہمیں طلبہ تنظیموں کو بھی دیکھنا چاہیے اور سیاسی جماعتیں بھی, کہ یہاں بات یہ ہے کہ صرف کہ اگر سیاسی مقاصد کے لیے اگر ہڑتال ہے یا اگر مظاہرہ کرنا ہے, کون لوگ زیادہ مظاہرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں غیر ضروری باتوں پر, وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اگر مظاہروں کے لیے ہم اپنے اسٹوڈنٹ پولیٹیکل پارٹی کو بلوا لیں اور جو ہے نا سڑکیں بند کروا دیں اور جو ہے نا وہ جامعہ کراچی کے پوائنٹ نکال کے نشتر پارک پر اور قائد اعظم کے مزار پر جو ہے وہ ہم گاڑیاں جلانے کا کام کروائیں صرف, تو یہ نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے ہے کہ ایسے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی مونس خان بات کر رہا ہوں میں جامعہ کراچی سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے جو ناظرین صاحب بیٹھے ہیں ایک سوال کرنا چاہوں گا. جی کہ ان کا میں نے اصول پڑھا جس میں لوگ محفوظ تعلیمی نظام کے سخت خلاف ہیں, مطلب کہ ایجوکیشن سسٹم کے لوگ سخت خلاف, اور جامعہ کراچی کے اندر ویلنٹائن ڈے کے نام پہ, نیو ایئر کے نام پہ. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کا سوال سمجھ گیا, بلکہ میں اضافہ کر کے پیش کر دیتا ہوں اس میں. اچھا یہ جب میں ابھی سروے کیا میں نے کراچی یونیورسٹی کا 2 دن پہلے, اور آپ کے سامنے ریکارڈنگ بھی کچھ پیش کی میں نے, تو کہیں لڑکا لڑکی جو ہے آرٹس لابی میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے الزام لگایا کہ جمعیت کے طلبہ نے جو ہے ان پہ ان کی پٹائی کر دی.
یہ پیار محبت کی عمر ہوتی ہے, جو میں اس کی حمایت میں نہیں بول رہا ہوں بس, ٹھیک ہے نا, لیکن جو انٹریکشن ہوتا ہے بیچلرس اور ماسٹر کے دور میں ہر ایک اس عمر سے گزرتا ہے, ہم بھی گزرے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آج کل کا جو ماحول ہے اس میں ایک یہ دو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں زبردستی جو ہے وہ کسی لڑکی کے پاس جاؤں گا یا کوئی لڑکی زبردستی جو میرے پاس آئے گی. جب دونوں چاہیں گے جبھی بات آگے بڑھے گی. لیکن اس کے خلاف, اور خاص طور پہ جیسے ویلنٹائن ڈے کی ایکٹیویٹی ہے, ان سب چیزوں کے کافی اگینسٹ رہے ہیں آپ. ایسا تو خیر نہیں ہے, مطلب ہمارے جو پروگرامات ہوتے ہیں ان پروگرامات کے اندر بھی طالبات آتی ہیں, اور طالبات کی بہت بڑی تعداد آتی ہے. ہمارے پروگرامات کی جو بیشتر پارٹیسپینٹس ہوتی ہیں وہ طالبات ہوتی ہیں. ہمارے پروگرامات کی حاضری جو 80% حاضری ہوتی ہے وہ طالبات کے اوپر مشتمل ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ کے سامنے ہی آپ کے یوتھ پارلیمنٹیرینز نے کہا کہ جامعہ کراچی کے اندر ہی جو مخلوط پروگرامات بھی ہوتے ہیں, مخلوط پکنکس بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتی ہیں. تو میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ اگر رضوان بھی اگر آپ مجھے موقع دیں, جیسے آپ دیگر لوگوں کو موقع دے رہے ہیں, تو میں اپنی بات مکمل کروں نا. آپ بیچ میں سوال کرتے ہیں, یا تو میرا اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ بریک آ جاتی ہے, یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ جاتا ہے. تو اگر مجھے موقع مل جائے تو میرے خیال میں اپنی بات جو سوال کا جواب پورا بھی تو میں چاہ رہا ہوں نا کہ آ جائے. سوال تو ہو گیا نا, تو جواب آپ مجھے دیں گے تو مکمل ہوگا. آپ کو ایجوکیشن کی حمایتی بس یہ بتا دیں. بالکل, دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بھی اس کی ممانعت ہے اور اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, لیکن ہم خود ان کو ایجوکیشن تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیونکہ مجبوری ہے. اگر آپ کو اختیار دے دیا جائے, وہ مجبوری ایک الگ بات ہے, اگر آپ کو اختیار دے دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر ہمیں اختیار دیا جاتا ہے تو ہم علیحدہ تعلیمی ادارے بنائیں گے, اور علیحدہ یونیورسٹی چل رہی ہے, جناب ویمن یونیورسٹی ہے, وہاں پر علیحدہ تعلیم حاصل. اچھا, ایک کالر لے لوں, اس کے بعد آپ کے پاس ہی آؤں گا, بات آ رہی ہے. یہ شعیب ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ کراچی سے شعیب بات کر رہے ہیں, آئی تھنک. میں کراچی سے صہیب بات کر رہا ہوں. صہیب بات کریں جی, کیا کہیں گے جناب؟ میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک رول دیکھا گیا ہے جی کہ ان کو ہر طرح کی ایکٹیویٹیز میں پرابلم ہے. ابھی ان کا یہ ہے کہ وائٹ ڈے جیسے اگر اے پی ایم ایس او مناتی ہے, اس میں ان کو پرابلم ہے, اس سے اپنا شہداء کانفرنس رکھنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہر سال ان کا کلیش ضروری ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس اسلحہ بے شمار ہے اس وقت. ٹھیک ہے, کراچی یونیورسٹی کیا پورے اس وقت اگر آپ دیکھیں اردو سائنس کا مسلسل بند ہونا, وہ اس کی سب سے بڑی وجہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے. اچھا, مجھے آپ ایک بات بتائیں, انہوں نے پی ایس ایف کے ساتھ لڑائی کرنی ہے, انہوں نے اے پی ایم ایس او کے ساتھ لڑائی کرنی ہے, ان کا صرف ایک ہی کام رہ گیا ہے. اچھا چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. دیکھیں ہر ایک, ہم نے تو لائیو کال ہر ایک کے لیے اوپن کی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سپورٹر کسی اور پارٹی کی ہو, تو جیسے آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اب میں یہ بات کہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ اس ملک کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم ہے. پورے ملک کے ہر شہر کے اندر اس کے یونٹس ہیں, ہر تعلیمی ادارے کے اندر یہ موجود ہے. جبکہ دیگر جو پارٹیز ہیں وہ لسانی بنیادوں کے اوپر بنی ہوئی ہیں, قومیتوں کی بنیادوں کے اوپر بنی ہوئی ہیں. تو ہم دیکھیں مذہب تو سب کا ہے, مذہب تو انسانیت کے لیے ہے, پوری انسانیت کے لیے مذہب سب کے لیے نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے, تو ہمارے اسلام کے اندر سیاست ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کی ہے, وہ وہاں کے حکمران بنے. ہم کو تو اسلام سکھاتا ہے سیاست کرنا, تو سیاست تو اسلام کے اندر موجود ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ بات مکمل کرنے کی مجھے اجازت دیں, تو وہ یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ پورے ملک کے اندر موجود ہے. الحمدللہ سب سے بڑی طلبہ تنظیم ہے, ہمارے ورکرز بھی موجود ہیں. تو مختلف صوبوں کے اندر, مختلف شہروں کے اندر مختلف پارٹیز موجود ہیں. اگر کوئی تلخ کلامی ہوتی ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے, تو اس میں اسلامی جمعیت طلبہ پورے ملک کے اندر موجود ہے. ہر جگہ اس کا جو اس سے واسطہ پڑ جاتا ہے, سابقہ پڑ جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ ہی وہ واحد تنظیم ہے اس ملک کے اندر کہ جو طلبہ کی بہبود کی سب سے زیادہ ایکٹیویٹیز کرتی ہے, تعلیمی اداروں کے اندر سب سے زیادہ ایکٹیویٹیز کرتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یونینز پر پابندی لگا کر اس کو یہ پورٹری کیا گیا کہ طلبہ تنظیمیں لڑتی ہیں, لہٰذا ان کو بین کیا جائے. جبکہ آپ نے خود ابھی کہا کہ ہم نے سابق یونین لیڈرز کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ڈیبیٹ ہوتی تھی, اس طرح مشاعرے ہوتے تھے. تو اصل تو چہرہ وہ تھا, لیکن جو اس کو نہیں چاہتے تھے, جو ڈکٹیٹرز ہیں, جو ڈکٹیٹرز کے کہیں کہ ان کے لائن آف ایکشن کو لے کے چلنے والے لوگ ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ یونینز بحال ہوں, وہ نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ سے کلچر جو پروان چڑھے, اور نیگیٹو چیزوں کو جو پروموٹ کیا جاتا ہے. یعنی کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کراچی یونیورسٹی کے اندر اگر آپ کو یہ خبر ملے کہ بھائی وہاں پر کوئی ٹینشن ہو گئی ہے, کوئی طلبہ تنظیم کے درمیان آپس میں چپکلش ہوئی ہے, تو فوراً کوئی ٹی وی کا چینل ہوتا ہے, رپورٹر ہوتا ہے, وہ اپنی DSNG وین لے کے وہاں پر پہنچتا ہے اور لائیو ویپر دیتا ہے. لیکن جب ان کو یہ خبر ہوتی ہے کہ بھائی کراچی یونیورسٹی کے اندر بک فیئر آرگنائز ہو رہا ہے اور 3 دن ہو گئے ہیں کہ جو بک فیئر چل رہا ہے, لیکن آپ کا جو کوئی چینل ہے, کوئی میڈیا اس کو ایک ٹکر کے طور پر بھی نشر نہیں کرنا چاہتا. مسئلہ یہ ہے, مسئلہ یہ ہے, نہیں میں ایک بات کرنا
دور ہے, اب کتابوں سے لوگ نکل رہے ہیں. اب آپ انٹرنیٹ کی اگر آپ بات کر لیں, اب مجھے بات کر لیں دینا, ہماری ایک ویب سائٹ ہے study8project.org اسلامی جمعیت طلبہ کی, اس کے اوپر آپ کو 9 میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے فری نوٹس ملیں گے. آپ وہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیجیے, ورنہ آپ ہم کو کہیں ہم آپ کو پہنچائیں گے. مطلب جس آپ بات کریں, جمعیت اسلامی جمعیت طلبہ کی بہبود کے لیے یونینس کے دور میں بھی کام کر رہی تھی, اور یونینس پر پابندی لگنے کے بعد بھی آج بھی یہ کام کر رہی ہے. میں اگر یہ کہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ سب سے بڑی طلبہ تنظیم ہے, اب اگر کسی کو اعتراض ہوتا ہے, کسی کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے, وہ اس کے تدارک کے لیے کچھ اور تعلیمی اداروں کے اندر ماحول پروان چڑھانا چاہتے ہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ آپ الیکشن کروا لیجیے. جی ہاں, میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں اسی لیے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا نا, میں فیصلہ کرنے والا کہ آپ طلبہ یونین کے انتخابات کرا لیں, آپ اس کے اندر جو فیصلہ ہو جائے گا. اور اگر یہ کہ کوئی پارٹی پھر بھی اس طرح کی سرگرمیوں کے اندر انوالو رہے گی, تو آپ کو دیکھیں وہ 1 سال کے بعد جب دوبارہ اس کا کارکن ووٹ مانگنے طالب علم کے پاس جائے گا, وہ اس کو ووٹ نہیں دے گا. اور ابھی آپ دیکھیں, ہم یہاں پہ اگر گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں نا, ہم پالیسی اسٹینڈ کے ابھی آپ نے پیکیج چلایا, ٹوٹل اسٹوڈنٹس کی اس میں جو ہے نا وہ رائے تھی. اب اس پیکیج میں آپ کو جو چیزیں بتائی گئیں وہ اتنی لمبی چوڑی, وہ یہاں سے پاکستان کشمیر سے لے کے کراچی تک کی باتیں نہیں تھی, وہ کراچی یونیورسٹی اور ایک نارمل تعلیمی ماحول کی باتیں تھیں. ابھی میرے بھائی نے جو یہ کہا کہ اگر ان کے ہاتھ میں اختیار ہو یہ کو ایجوکیشن نظام ختم کر دیں گے, تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی موجودہ کو ایجوکیشن سسٹم میں اگر کراچی یونیورسٹی میں لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں لڑکوں کے ساتھ, تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے اپنی بہن کو اگر جناح یونیورسٹی میں پڑھانا ہے, میں اس کو وہاں پڑھاؤں گا. کراچی یونیورسٹی میں اگر میری بہن میرے بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ پڑھ رہی ہے, تو اس میں دوسروں کو کیا اعتراض ہے؟ اگر آپ نے کہا نا میوچل انڈرسٹینڈ, دیکھیں کلیشز ہوتا کیوں ہے, لڑائی جھگڑا ہوتا کیوں ہے؟ اگر میں اپنی مرضی مسلط, اگر میں اپنی انتہا پسندانہ پالیسی دوسروں پہ مسلط کرنا چاہوں گا, تو یہ پہلی کڑی ہوگی طالبانائزیشن کی. اسی اسٹیجز سے گزر کر آج سرحد اور سوات جو ہے نا وہ آگ میں جل رہا ہے. اگر میں اپنی آج کی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہیں دوں گا اور ان کو روکوں گا اور اپنی مرضی مسلط کروں گا, وہ والی پالیسی بتاؤں گا جو پہاڑوں پر ہے کہ جو ہے نا یہ ان مخصوص جگہوں پہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اور یہ مخصوص جگہوں کے دروازے بند ہیں, تو یہ ناانصافی ہے نا. یہ وجوہات بنتی ہیں نا, تعلیم کو منع نہیں کر رہے خواتین کی پالیسی, پہاڑوں کی پالیسی ہے. اگر وہ اسلام کی پالیسی, دیکھیں آپ کو اسلام کی پالیسی نہیں ہے نا, یہاں پہ اسلام کی بات نہیں ہے, یہاں پر بات چل رہی ہے تنظیموں کی پالیسی. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسلام رجت پسندانہ دین ہے, اسلام جو کہتا ہے, اسلام اگر یہ کہتا ہے کہ عورت اور مرد کے اختلاط کے اندر شیطان کا جو ہے وہ عمل ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. آپ نے بات کی کہ اگر ہم کو اختیار ہوگا, اگر دیکھیں ہماری یہ پالیسی ہے, اگر لوگ ہم کو اختیار دیں گے, یہاں پر بیٹھے ہوئے کو ایجوکیشن کا ماحول ہے, اور جو ہے ایک لائف کالر ہمارے ساتھ ہے, ایسا موقع نہ دے تو یہ صحیح ہے نا. جی السلام علیکم وحید بھائی, ایک لائف کالر کی طرف جاتے ہیں. وحید بھائی جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون؟ میں طیبہ صدیقی بات کر رہی ہوں, کراچی یونیورسٹی کے. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ جب شو ہوا تھا تب بھی میں نے آپ کی بات سنی تھی, آپ آئے تھے فارمیسی میں. جی مجھے شکایت ہے یہ جو جمعیت کے آرگنائزیشن ان سے, جو بھی ان کو مطلب ہر چیز میں تکلیف رہتی ہے. ہم کسی سے بات کریں, اس لڑکے کو یہ ماننا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے. ابھی 14 فیب کو ہماری مطلب الگ ایک فرینڈ کی برتھ ڈے تھی, وہ کیک لے کے آئی تھی. یہ لوگ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا گندگی ہے, انہوں نے اس مطلب کیک کو پھینک دیا تھا اور خوب لڑکوں کو مارا تھا, کلاس فیلوز کو, اور ایون میرے گروپ کے فرینڈس کو بھی انہوں نے مارا تھا. پتہ نہیں کیا یہ لوگ ہمارے تو. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. تھینک یو ویری مچ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ تھے, میرے خیال سے وہ چلے گئے, اس لیے آپ کو موقع ہم دیں گے. یوتھ پارلیمنٹ کے ممبر جو بےتاب ہو رہے ہیں بولنے کے لیے. لیکن فیصل کی طرف ہم جاتے ہیں تھوڑا سا آگے. فیصل, یہ جو الزام لگایا جاتا ہے یہ درست ہے یا غلط ہے, اس پہ بحث میں نہیں جاتا, کہ جو اسلحہ کلچر ہے طلبہ تنظیموں میں, یہ پی ایس ایف کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ بھائی یہ غنڈہ گردی کا لائسنس جو ہے طلبہ تنظیموں کو دے دیا گیا ہے اور اس میں سبھی آگے ہیں. جی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں پروگرام میں نہیں ہوں. نہیں, آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں مہمان فنکار تو نہیں ہوں کہیں, ایسا کچھ لگا. بہت ساری باتیں ہو گئی جن کے جوابات تھے میرے پاس, اور کچھ یہ انتہا پسندانہ پالیسی کی وجہ سے کلیش ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, ہم لوگ بھی جمہوری پارٹی سے, مطلب ہماری جو مدر ونگ میں ہے, اوریانیت اور مطلب اس طرح کی کوئی جو حد سے تجاوز کوئی چیز کر جائے, تو ہمارے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں. ہمارے کراچی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں,
انہوں نے بھی اس میں لڑکوں کو لڑکیوں کو تنبیہ کی, روکا ٹوکا, صحیح بات. تو یہ ایک ایشو بنانا بالکل بیکار کا ایشو ہے کہ اسلحے کی بات دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا آن ایئر پروگرام ہے کہ, اور میں یہ پروف بھی نہیں دے سکتا کہ کون لایا کون نہیں لایا. بہرحال اسلحہ رینجرز کی اتنی مطلب وہاں پہ سیکیورٹی ہے, سب کچھ ہے, اتنا آسانی سے نارملی وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس نہیں لا سکتے. لیکن یہ بات بہت زیادہ قابل ذکر قابل غور ہے کہ جیسے ہی کلیش ہونے لگتا ہے تو اگر کسی کی اسٹرینتھ 40-50 کے قریب ہے تو ایک دم 150 سے 200 کیسے ہو جاتی ہے, اور پھر بیرونی عناصر کا یونیورسٹی میں آنا, اور پھر وہ اسٹوڈنٹس کا مطلب وہاں پہ ان کی شہادت ہو جانا, تو یہ بات قابل ذکر ہے. اب مدر ونگس کی آپ نے بات کی, جو آپ نے جس کو پیرنٹس آرگنائزیشن کہہ رہے ہیں, مدر ونگس آپ دیکھیں ان کے کیا مقاصد ہیں باہر, ان کے جو باہر مقاصد ہیں اگر وہاں ان سے بلانگ کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی جو ذیلی تنظیم ہے ان کو اسی طرح یوٹیلائز کریں گے. اگر دیکھیں تشدد کا ماحول پورے شہر میں چل رہا ہے اور ایسا ماحول چل رہا ہے کہ جس کے اندر مطلب ہماری پالیسی کو مطلب ہے کہ روکا جا رہا ہو, ہمارے مطلب رول اٹکائے جا رہے ہوں ہمارے مقاصد میں, تو وہ اپنی جتنی بھی ذیلی تنظیم کو اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جہاں تک الیکشن کی بات ہے, الیکشن میں یہی بات ہے کہ یہ جو وحید بھائی نے بولی کہ ایسا انوائرمنٹ شہر کا رہا ہے, میں بتاتے خود میرے یہ اپنا آبزرویشن رہا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی بات ہونے لگتی ہے الیکشن ہو, میں آپ کو دیکھیں ایک بات بتاؤں, ہمارا ایک متحدہ طلبہ محاذ بنا تھا, اسلامی جمعیت تھی, ISO وغیرہ, اس میں بہت ساری جماعتیں تھیں. میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ ہم نے طلبہ کے مسائل کے لیے اور تمام جو معاملات تھے طلبہ یونین کی بحالی کے لیے ہم نے عملی جدوجہد کی. اور جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نہیں چاہتے ہوں گے, لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ جدوجہد نہیں کی. اس کی کیا وجہ تھی, کیا مقاصد تھے, کیا مجبوریاں تھیں. ٹھیک ہے, ابھی ٹائم اس وقت ایک بریک کا ہو گیا ہے فیصل بھائی, اور youthparliament.com.pk پہ بھی آپ جا کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس.